عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة للذكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات کشتی. بحق خواجہی عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. قادری امنار یا غوث اعظم زنم. دمز شیخ احمد رضا خاقد بعالم زنم. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بارگاہ رسالت میں عشق محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا. بری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ صراط مستقیم، پل صراط، جسے جو پار کر گیا وہ سیدھے جنت میں گیا، اور جو بیچ سے کٹ کے نیچے گرا وہ جہنم میں گیا. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں اللہ کے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جان کائنات، جان ایمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کی: یا رسول اللہ، ایک راستہ ہے جسے آپ کی امت کو پار کرنی ہے، اور آپ کی امت اگر پار کر جائے تو سیدھے جنت میں جائے گی. میں جبرائیل یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے امت سے بہت پیار کرتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. قیامت تک کی امت کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی ہے، اور ایک قربانی کے دنوں میں ایک جانور آپ نے قربان کیا. پوچھنے والے نے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ کی تو قربانی ہو گئی، یہ جانور کس کے لیے قربان کیا ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ.
یہ جانور کے لیے کس کے لیے قربان کیا ہے؟ تو آقا کملی والے نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو میری غریب امت ہوگی اور جو استطاعت قربانی کی نہیں رکھتے، میں ان تمام امتیوں کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے یار؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیارے حبیب جو اپنے غریب امتیوں کے لیے پیدا ہونے سے پہلے قربانی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط پار کرے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بہت خطرناک موڑ ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی امت وہ پار کرنے کو چاہے تو مجھ جبریل کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بل پاس کروا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط کے کنارے پر پار کرنے کے لیے جمع ہو تو میں اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت آپ کے میرے پر پر جمع ہو جائے اور میں یوں سمیٹوں اور سیدھے جنت میں چلے جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک شعر اور سن لیجئے، میرے آقا اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے راہ زار میں، فریاد امتی جو کرے راہ زار میں، فریاد امتی جو کرے راہ زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پل کو خبر نہ ہو۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ایک تو یہ انتظام ہو گیا کہ حضرت جبریل پر بچھائیں گے، ہم اس پر سوار ہوں گے اور پلین کی طرح سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہماری لینڈنگ جو ہوگی وہ جنت میں ہوگی۔ کہتے سبحان اللہ۔ اور دوسرا انتظام کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جب پیدا ہوئے تھے تو کیا کہا تھا؟ رب حبلی امتی۔ کیا کہا تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ سخاوت کے ساتھ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے جیسی آواز کی طلب ہے وہ آواز نکالیے، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی سیدھے سر کو سجدے میں رکھ کے اور کچھ دعا کر رہے ہیں۔
کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے کان اپنے بیٹے محمد کے لب کے قریب کیا تو سنا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. رب حبلی امتی کہہ رہے تو کہا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اور یہاں پلسرات کے پاس کھڑے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم. اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے. اللہ اکبر. رب سلم امتی رب سلم امتی میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے. امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کی ایک تشریح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات میں پڑھتے ہیں نا. کہاں پڑھتے ہیں؟ زورے بولو یار. التحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. جب یہ السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو یہ سمجھو کہ نبی میرے سامنے ہے. تو نماز کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. خشوع اور خضوع کے ساتھ ساتھ حب رسول کے سمندر میں اتاہ سمندر میں غرق ہونے کا مزہ ملے گا. جب السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو یہ سمجھو کہ میرے نبی میرے سامنے ہے اور میں سلام کر رہا ہوں. یہ نماز السلام علیکہ ایھا النبی. سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ آپ جوا پورا میں اور یا میں یہاں سے کہوں السلام علیکم یا ابراہیم بھائی السلام علیکم یا اکبر بھائی، یہ سلام ہوگا؟ کہاں کو ہے؟ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے نہیں. سلام اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں طالب و مطلوب سامنے ہو، شاہد و مشہود سامنے ہو، تب سلام ہوتا ہے. تو نماز یہ سکھاتی ہے کہ جب السلام علیکہ کہو، علیکہ آپ پر، ٹو یو آپ پہ، آپ پہ، اے نبی آپ پہ، علیکہ آپ پہ، السلام علیکہ آپ پہ. تو جب نبی التحیات میں ہمارے سامنے موجود ہے تو نماز کے باہر کیسے غائب ہوں گے؟ اور وہ نماز ہی کیا نماز جس کے نماز میں نبی موجود نہ ہو، وہ نماز ہی کیا. تو اسی لیے تو التحیات میں واجب کا ہے. التحیات اگر کسی نے نہیں پڑھا یا کوئی ورڈ چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. نماز نہیں ہوگی جب تک کہ سجدہ سہو نہ کرے. اور اسی التحیات میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. کیا مطلب؟ یعنی جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو میرے اور مدینہ شریف کے ساری حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، عاشق انہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے السلام علیکہ ایھا النبی. اب ذرا سوچو کہ جب نبی سلام میں موجود ہے، اتحیات میں موجود ہے، تو پھر نماز کے علاوہ غائب کیسے ہوں گے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھتے ہیں نا. گجرات کا ایک مشہور شہر ہے احمد آباد، جہاں ولیوں کی راجدھانی ہے.
کہتے سبحان اللہ. ہر طرف ولی کا نیٹ ورک بچھا ہوا ہے. جہاں دیکھو ولی، ادھر دیکھو شاہ عالم، ادھر دیکھو شمع برہان، ادھر دیکھو سرکار پیر کمال، ادھر دیکھو شیخ احمد کٹو، ادھر دیکھو حسن شہید. کہاں ہے جو ولی نہیں ہے؟ بیچ میں دیکھو تو سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ تشریف فرما ہے. تو گجرات کا ایک مشہور شہر ہے جسے احمد آباد کہتے ہیں. احمد آباد ایک علاقہ ہے جسے رسول آباد کہتے ہیں. کیا نبی نے درشن دیا کہ اس محلے کا نام ہی رسول آباد قیامت تک ہوگا، قیامت تک. وہاں جائیے گا تو ایک مسجد ہے جسے سرکار شاہ عالم کی مسجد کہتے ہیں. جب اس مسجد میں جائیے گا تو سیدھے ہاتھ پہ 2 تخت ملیں گے آپ کو جو لٹکے ہوئے ہیں، زنجیر میں مقفل، وہ زمین سے اونچا لٹکا ہوا ہے. کسی عاشق سے پوچھے گا کہ شاہ عالم تو ایک تھے، یہ 2 چارپائی کیسے ہیں؟ شاہ عالم ایک تھے، 2 چارپائی کیسے ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سرکار شاہ عالم 15 دن تک بیمار ہو گئے تھے اور بڑا مدرسہ چلاتے تھے. لوگ بخارا، سمرقند، کہاں کہاں سے لوگ احمد آباد میں آتے تھے عالم بننے کے لیے، فاضل بننے کے لیے. 15 دن بیمار تھے، نہیں آ سکے. تو جو طالب علم کو آپ نے حدیث پاک پڑھایا تھا 15 دن پہلے، تو آپ نے دیکھا کہ 15 دن کا اسباق روز کا روز یہ پڑھتے رہے ہیں. اور میں 15 دن کے بعد آیا ہوں تو یہ 15 دن پیچھے والا جو سبق، 15 دن آگے والا سبق یہ آج پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تو فلاں کتاب میں فلاں صفحہ پہ پڑھا کے چھوڑا تھا، تم آج اس پیج پہ کیسے آ رہے ہو؟ یعنی میں نے 60 پیج پہ چھوڑا تھا، 100 پیج پہ کیسے آ گئے؟ تو طالب علم نے کہا کہ حضور آپ تو روز آتے تھے. نہیں مزہ آیا؟ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. کہا یار میرے آقا آپ تو روز آتے تھے، ڈیلی آتے تھے، نو آپشن ڈیوٹی، آپ تو ہمیشہ آتے تھے. اچھا تو آپ نے آنکھیں بند کی. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھیں بند کی، مدینے والے کا جلوہ سامنے آیا. میرے سرکار نے ارشاد فرمائے بیٹا محمد، اے بیٹا شاہ عالم، تم نہیں آتے تھے نا تو بچوں کا تعلیم نقصان نہ ہو، اس لیے میں خود محمد آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے احمد آباد آیا کرتا تھا. جیسے سنا فوراً آپ نیچے آ گئے اور اس تخت کو تعظیماً، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت 15 دن اس پر بیٹھے ہیں، تو تعظیماً آپ نے اس تخت کو لٹکا دیا. دوسرا تخت بنایا، وہ بھی ہم شبیہ تخت اور یہ ذات بھی ہم شبیہ مصطفیٰ. تخت کو دیکھو تو کوئی فرق نہیں، بیٹا شاہ عالم کو دیکھو تو نانا مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں، اس لیے ہم شبیہ مصطفیٰ. اب ذرا سوچو کہ نبی غائب ہوتے تو آتے کیسے؟ تو ہمیں التحیات للہ والصلوات یہ سکھاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی امتی. نبی کو کبھی غیر موجود نہ سمجھنا، نبی ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ہر آن موجود. یہ تیرے عشق کی کمی ہے، یہ تیرے محبت کی کمی ہے کہ تو نبی کو پہچان نہیں رہا ہے، ورنہ وہ نبی تجھے چھوڑا کب ہے. یہ ایسا پکڑا ہے کہ جب قیامت، جب قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے نا، ما دینوں کا تیرا دین کیا، ما تقول فی شان ھذا الرجل، جب تیسرا سوال آئے گا نا اس وقت بھی تیرے نبی تجھ سے دور تھوڑی ہے. جیسے تیسرا سوال آئے گا وہ آمنہ کا لال ہماری قبر میں آئے گا. اور پھر شاعر نے کیا کہا ہے، میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوا کو. یا رسول اللہ، نئی آواز آئی، یا رسول اللہ.
میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے، ایسا عمل کر کے دنیا سے جاؤ کہ جب ہم قبر میں پہنچے تو میرے جان رحمت شان کائنات خود ارشاد فرما دے، فرشتے اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا غلام آیا ہے۔ تو نماز یہ سکھاتی ہے، السلام علیکم ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے پیارے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، سلام اس وقت ہوتا ہے جب طالب و مطلوب سامنے ہو، شاہد و مشہود سامنے ہو۔ اس لیے ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ نہ نماز میں میرے نبی غائب ہے، نہ نماز کے باہر میرے نبی غائب ہے۔ ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکم کا پڑھتے ہیں، کعبہ کے بدو تجا تم پہ کروڑوں سلام پڑھتے ہیں، میرے نبی ہم سے کبھی غائب نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔